اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک کچھ یہ ہے کہ جو شخص درود ابراہیمی پڑھے گا اس کو کیا کیا مل سکتا ہے۔ تو اس سے زیادہ بھی مل سکتا ہے، ہر کسی کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے، کچھ اتنا ایسے معجزات بھی مل سکتے ہیں جو شاید میں بیان نہ کر پاؤں۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو درود ابراہیمی پڑھنے سے آپ کو ملے گی، نمبر 1، وہ ہے سکون۔ اور سکون اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر وہ آپ کو مل جائے، کسی کی زندگی میں سکون ہے، کیسے ہے؟ آپ کے پاس فائنینشیل حالات جو بھی ہیں، آپ کا مائنڈ سکون میں ہے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ سکون میں، اولاد کی طرف سے آسودگی سکون میں، ازواجی تعلقات میں سکون میں ہے، آپ کو مالی حالات میں کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ صرف یہ صحت کے لحاظ سے سکون میں، بہت ساری سکون کی ڈیفینیشنز ہیں۔ ذرا سی بھی کوئی لائف ادھر سے ادھر ہو تو ایک دم انسان بے سکونی کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ اور ہمیں ایک وقت، بلکہ ہو سکتا ہے کافی لوگوں کو یہ بات ریئلائز ہو بھی چکی ہو کہ ہمارا سکون سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ اور اس کے بعد بلکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، سکون اور صحت۔ سکون کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جن کے پاس صحت نہیں ہوتی لیکن وہ سکون میں ہوتے ہیں، تو اس لیے میں تھوڑا سا سکون کو پہلے رکھنا چاہ رہی ہوں اور پھر صحت کو۔ دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کو خواب سچے آتے ہیں اور خوابوں میں اشارے مل جاتے ہیں۔ اگر خواب نہیں آتے تو ڈیلی لائف میں اس کو کچھ اشارے مل جاتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص ہر طرح کے اثرات سے پاک رہتا ہے۔ اگر کوئی اس کی طرف آئے بھی، اور جیسے کہ وہ کوئی درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے اور اس دن اس نے نہیں پڑھا، تو وہ پروٹیکٹ رہے گا بہت بہترین طریقے سے۔ ایسا نہیں کہ چھٹ جائے گا، اگر اس نے ایک دن جو ہے وہ پڑھا اور نہیں پڑھا، اگلے دن سے کنٹینیو کرا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو وہ پروٹیکٹ رہتا ہے، اس کے ارد گرد نور کا حصار بن جاتا ہے۔ بہت خوبصورت کہ اگر ہم اس نور کے حصار کو دیکھ لیں تو پھر ہم کہیں ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کی زندگی میں لڑائی جھگڑے اگر کسی سے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، دشمنیاں ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کے مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کا مزاج ٹھنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی طرف مائل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہیں۔ یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک کوالٹی ہے۔ کوئی کہتا ہے نا، اچھا تم بڑی ایموشنل ہو، ایکسیپٹ کریں میں ایموشنل ہوں، میں لوگوں کے درد کو سمجھ لیتی ہوں۔ کیوں یہ سمجھ لیتا ہوں؟ کیونکہ ایسے لوگ ہی وہی ہیں جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہیں۔ تو انڈرسٹینڈ دس تھنگ، نمبر 1۔ پھر اس کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے سے آپ کی لائف، اگر آپ کو ڈائریکشن نہیں پتہ، اللہ رب العزت آپ کی ڈائریکشن ویسی کر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کے حق میں بہتر ہے، اور آپ پھر اس کو انجوائے بھی کریں گے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص مایوس نہیں ہوتا ہے تو فوراً باہر آ جاتا ہے۔ آپ نے صرف درود ابراہیمی پڑھنے پہ فوکس کرنا ہے، پھر آپ دیکھیں کیسے کیسے معجزات ہوتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کو لوگوں کی نیتیں بتا دی جاتی ہیں کہ اگلا بندہ آپ کے ساتھ کس نیت سے بات کر رہا ہے، اگلے بندے نے آپ کے لیے کیا انٹینشن رکھی ہے۔ اور بالفرض اگر کسی کو نہیں معلوم ہو پاتی انٹینشن، تو اللہ رب العزت اس کے وار سے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ قرضہ ہوتا ہے تو اتر جاتا ہے۔ اس لیے اس طاقت کے اوپر یقین رکھیں اللہ کی، کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کے اوپر جو بھی پریشانی ہے، اللہ نے اس سے آپ کو نکال دینا ہے۔ اور جب درود ابراہیمی ہم پڑھ رہے ہیں تو بلیو دس کہ آپ کے لیے آسانی ہونی ہے۔ پھر بات کر لیتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص، اس کے دل میں سب سے پہلے اپنی صفائی آتی ہے، یعنی اس کو اپنی برائیاں پتہ لگتی ہیں کہ میں کیا ہوں۔ اور جب انسان کو اپنی برائیاں پہلے پتہ لگنے لگ جاتی ہیں تو ایسا انسان سمجھنا تو نہیں چاہیے، بیکاز تکبر میں شاید بات نہ چلیے، لیکن انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ جو انسان، یا سامنے آپ کسی انسان کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو اپنی پہلے برائیاں پتہ لگ رہی ہیں، وہ پہلے پوائنٹر اپنی برائیوں پہ کرتا ہے، دوسروں کی نہیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ نے اس کی کلیننگ کرنا شروع کر دی ہے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ دوسرے کی خامی سے پہلے اپنی خامی کو سامنے لاتے ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے پہ کوئی جادو اثر نہیں کرتا، نظر اثر نہیں کرتی۔ جادو کا سب سے آسان توڑ ہے درود ابراہیمی، اور آپ نے اسے مستقل مزاجی سے پڑھنا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی جادو ہے ہم پہ، ہم پڑھ نہیں پا رہے، ہمیں روکا جا رہا ہے۔ آپ نے جتنا بھی آپ سے پڑھا جا رہا ہے آپ پڑھیں، آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، پھر آپ دیکھیں کتنی آسانیاں آپ کے لیے ہوتی ہیں۔
درود ابراہیمی کے بارے میں ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ درود ابراہیمی پڑھنے والا شخص ہر طرح کی آفات پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ ٹریول کبھی کرتے یا زیادہ نہیں کرتے، جو بھی ہوتا ہے، اور ان کو اللہ رب العزت جس سے بھی خطرناک معاملات باہر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ بچ جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. میں چھوٹی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کچھ ٹائم تھا جب پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ دھماکے وغیرہ ہوتے تھے، تو میری مدر نے کہا ہے کہ تم یہ نوٹ کرو کہ جو چلا گیا چلا گیا، بے شک وہ اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ گیا لیکن چلا گیا، پر جو یہاں ہیں جن کو معذوری استغفر اللہ ہو گئی ہے یا کوئی پریشانی ہو گئی ہے یا یعنی کہ ان کا کوئی عزا ختم ہو گیا، تو وہ سب سے بڑی آزمائش ہے. اسی لیے درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص نہ صرف وہ بلکہ اس کی فیملی بھی محفوظ رہتی ہے. اکثر مجھے سوال آتا ہے نا کہ اچھا ہم کیا بتائیں، ہماری فیملی ایک بندہ پڑھ رہا ہے تو کافی، ویسے تو سب پڑھیں بہت بہترین ہے، لیکن اگر ایک بندہ بھی پڑھ رہا ہے، ٹرسٹ می آن دس، پورے گھر پہ رحمت ہوتی ہے، پورے گھر پہ. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے آپ کے گھر والے بھی پڑھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر ان کو بھی فیل ہوگا کہ اچھا جب ہم نہیں پڑھتے تو ہمارے ساتھ کیا پرابلمز آتی ہیں. اصل میں پرابلمز نہیں آتی، ہوتا کیا ہے، ہر انسان کی زندگی میں پرابلمز ہیں، لیکن جب درود ابراہیمی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پرابلمز نہیں لگتی، ان کے سلوشنز ہمیں چٹکیوں میں نظر آنے لگ جاتے ہیں. تو یہ یوں سمجھ لیں کہ جب کسی انسان نے بہترین سیب کھایا ہوگا تو اس کو اس بہترین سیب کے ساتھ نے کوئی بھی سیب لا کے رکھ دیں جو تھوڑا سا کہیں اس پر ٹک لگا ہوا ہے یا کہیں سے وہ گلا ہوا ہے، تو وہ انسان فوراً کہے گا نہیں یہ سیب بہترین نہیں، یہی ہے. بالکل ویسے ہی جب ہمیں بہترین حالات سے گزارا جاتا ہے اور ہمیں ہمارے پرابلمس پہ اللہ رب العزت ہمیں جو ثابت قدمی دیتے ہیں کہ صبر نہیں لگتا، آسانیاں ہوتی ہیں، ایک دن کی آزمائشیں بھی نہیں فیل ہوتی کہ ایک دن کی بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ ایسے ہوتی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے، پریشان رہ جاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص سمجھتا ہے کہ ہم اسے دنیا آخرت میں مدد نہیں دیں گے، اسے چاہیے کہ اپنے اوپر کے جو چھت ہے اس سے رسی باندھے، اپنا گلا گھونٹ لے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو کم کرتی ہے. کیا مطلب ہے یہ یوں ہی ہے جیسے کہ کوئی آپ کا بہت عزیز دوست ہے، آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری ہیلپ، یعنی ہم اس کی ہیلپ ہمیشہ کرتے آئے ہیں، اور وہ کبھی کہہ رہا ہے اچھا مجھے نہیں لگتا تم میری ہیلپ کرو گی یا کرو گے، تو آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ تمہیں کیوں لگتا ہے میں تمہاری ہیلپ نہیں کروں گا یا کروں گی، میں کرتا ہوں، میں ہمیشہ کرتی ہوں. یہ بات انڈرسٹینڈ کریں، یہ آیت بہت بڑی ہے، بہت فاسٹ ہے، اس میں بہت میننگز چھپے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت اتنا کلیئر کٹ کہہ دیا کہ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے دنیا آخرت میں. کتنی خوبصورت بات ہے یہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو اللہ کا وعدہ سچا ہے. ایک میں واقعہ سن رہی تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ صحابی آئے تھے شاید رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد کھلاؤ. اچھا اگلے دن پھر انہوں نے کہا نہیں درد نہیں گیا، پھر انہوں نے کہا شہد کھلاؤ، دوسری دفعہ بھی کہا نہیں گیا، تیسری دفعہ کہا شہد کھلاؤ، نہیں گیا، چوتھی دفعہ جب بندہ آیا کہ نہیں گیا درد ویسے ہی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ درد جھوٹا ہے. ہمارا تھاٹس ہوتی ہے نا، ہم سے کھیل رہی ہوتی ہیں کہ اچھا نہیں دیکھو نہیں ہوا نا. ہم ایکچولی قرآن سنت ہم ان ورڈس کو اپنا لیتے ہیں نا جب، تو یہ بہترین چیز ہوتی ہے. ہم اس کو ٹیسٹ استغفر اللہ کرنے لگ جاتے ہیں. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ریویو ویڈیوز ہوتی ہیں، اچھا فلاں کریم فلاں بیوٹی، اس کے نیچے تو پتہ بندہ پوچھ لے بھئی گھر کی ریمیڈی ہے کوئی کچھ بھی کہ بھئی یہ کام کریے کسی کے لیے کہ نہیں. لیکن جب لوگوں نے وظائف ان کے اوپر میسیجز کیے ہوتے ہیں، کامنٹس کیے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرے گی، لائک آر یو سیریس، آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، کیوں نہیں کام کرے گی؟ بالکل کرے گی. یہی یقین انسٹال کرنا ہے آپ نے اپنے اندر. اور جو لاسٹ میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن سب سے پہلے ہونی چاہیے تھی کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت بڑھنے لگ جاتی ہے. اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس کو وہ تب ریلائز ہوتا ہے جب ایک دم سے کوئی واقعہ سن کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں سوچ کے جب وہ اپنی امت سے کرتے تھے، ایک دم سے بندہ اسے جھڑجھڑی سی آ جاتی ہے اس کو. تو یہ سب چیزیں جب آتی ہیں پھر اسے ریلائز کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ اچھا محبت ہے میرے دل میں، کتنی ہے اس کو ہم میئر نہیں کر سکتے، قیامت والے دن اللہ ہی بتائیں گے ہمیں، ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ سے محبت، اللہ سے رشتہ کلوز. تو بلیف سسٹم آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے. اللہ کے بارے میں آپ نے کیا سوچنا ہے، اچھا سوچنا ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں اپنے بندے گمان کے مطابق ہوں. تو اگر آپ اللہ سے گمان کر رہی ہیں کہ اللہ میری مدد کریں گے، یہی کر لیں اللہ مجھے درود ابراہیمی پڑھوائیں گے، تو ضرور پڑھوائیں گے.
آپ نے وہ یہی ہوتا ہے نا کہ دوائی ہم ڈاکٹر کی پلاتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں کچھ لوگوں کو ہوتا ہے پہلا دن ہی کھا کے فرق پڑنا لگ جائے. دوائی بھی 3 سے 5 دن تک اثر کرتی ہے, تو دعاؤں کے اوپر بھی بھروسہ رکھیں. دعائیں تو اکثر ہماری ایسی ہیں جو فوراً قبول ہو جاتی ہیں, لیکن انسان اتنا نا شکرہ ہوتا ہے. میں ایک واقعہ بتاتی ہوں. ہوا کچھ یوں تھا کہ میرا کسی عزیز کے گھر جانے کا اتفاق ہوا. تو میں چھوٹی تھی, اتنی بڑی نہیں تھی, لیکن وہاں پہ کیا ہوا کہ انہوں نے آگے سے ہمیں کہا کہ ہم اپنے کسی عزیز سے ملنے جا رہے ہیں, تو آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور میرے دل میں ایسے ہی آیا, میں نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے ٹرائفل بنایا ہوگا میٹھے میں, تو مجھے ٹرائفل بہت پسند تھا. اور میں ایسے ہی بول رہی تھی, بس ایسے ہی, بس کہتے ہیں نا بندہ ذرا چیٹر کر رہا ہوتا ہے اس طرح, بس ایسے ہی بول رہی تھی. تو جب ہم ان کے گھر گئے, جب انہوں نے کھانا رکھا, اس کے بعد جب انہوں نے میٹھا سرو کیا, تو وہ ٹرائفل ہی تھا. اور تب مجھے وہی بات ہے نا شکرہ بندہ, تو تب مجھے کسی نے کہا کہ لو تم کچھ اور ہی مانگ لیتی. بھیا آپ کی ایک دعا تو پوری ہوئی ہے. حالانکہ پتہ نہیں میں نے دعا بھی مانگی تھی کیا کی تھی, لیکن بس میں نے کہا ٹرائفل, اور وہ کب آپ کی وہی بات آ گئی, آمین کہہ دیتے ہیں فرشتے. تو اب سے آپ سب نے یہی کرنا ہے, آپ نے اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے. آپ لکھ لیں کہیں پہ کہ مجھے اللہ سے کیا گمان ہے. جب آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ سب بینیفٹس ملیں گے. اس سے بڑھ کے بھی ملتے ہیں لوگوں کو. کہاں یہ چھوٹی چھوٹی, یہ شاید چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے. یہ دنیاوی معاملات, جو سب سے بڑا ہم $1,000,000 کہہ لیں کہ $1,000,000 بھی کم ہے, جتنا ہم بہترین طریقے کی اس کی آسائشیں آخرت میں دیکھیں گے. آنکھیں بند ہوئی تو اللہ نے فرمایا نا کہ اب تمہاری آنکھیں اب تمہاری نظر تیز ہے. تو وہ نظر تیز میں انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں کو جو درود پاک پڑھتے ہیں یہ دکھائیں گے کہ یہ لو تمہارا ریوارڈ انشاءاللہ تعالیٰ. اسی کے ساتھ میں ویڈیو بھی ختم کرتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں مرتے دم تک درود ابراہیمی صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے نیک بندوں میں اٹھائیں. ہم لوگوں جب اللہ نے ہدایت دے دی ہے تو ہمیں بھٹکنے نہ دیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہمیں گمراہ نہ ہونے دیں. پھر وہ چھوٹی ہدایت ہے, بڑی ہدایت ہے, جتنی بھی ہے, بس پھر آپ ہمیں گمراہ نہ ہونے دیں. آمین ثم آمین. چلیں جی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.